الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے عزیزوں، دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، اللہ رب العزت نے ہم کو جو ایمان اور دین مرحمت فرمایا ہے، اس ایمان کے بارے میں اللہ رب العزت نے یہ ارشاد فرمایا کہ ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو کر دکھلاؤ. ایمان والوں سے خطاب ہے، غیر ایمان والے سے نہیں. ایمان والے سے خطاب ہے کہ ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو کر دکھلاؤ. ولا تتبعوا خطوات الشیطان، ایسا نہ ہو کوئی عمل دین کا کر لیا اور کوئی عمل اپنے نفس کے مطابق کر لیا. شیطان کے نقش قدم پر مت چلو. کیوں؟ انہو لکم عدو مبین، اس لیے کہ شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو محنت فرمائی ہے وہ یہی محنت فرمائی کہ پورا دین زندگی کے اندر آ جائے. پورا دین، آدھا ادھورا دین نہ اللہ کو پسند ہے اور نہ آدھے ادھورے دین کے اوپر اللہ کی طرف سے کوئی وعدہ ہے. اللہ کے جتنے وعدے ہیں وہ سارے وعدے پورے دین پر چلنے پر ہیں. اللہ کی طرف سے ہدایت کا وعدہ ہو یا اللہ کی طرف سے نصرت کا وعدہ ہو یا اللہ کی طرف سے عزت اور غلبے کا وعدہ ہو، ارشاد فرمایا کہ جب ہوگا جب تم ایمان والے بن جاؤ گے. اور ایمان والا آدمی کب بنتا ہے؟ کہ ایمان والا آدمی اس وقت بنتا ہے جب ایمان دل میں اس طرح اتر جائے کہ انسان کے اعضاء سے نکلنے والا ہر عمل اسلام کے مطابق ہو جائے تو کہا جائے گا کہ ایمان دل کے اندر اتر گیا. قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم. اس وقت تک ایمان والا ہونے کا دعویٰ نہ کرو جب تک کہ یہ ایمان تمہارے دل کی گہرائی میں نہ اتر جائے. یہ آیت شریفہ جو نازل ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، ایک خاص واقعے کے بارے میں نازل ہوئی. خاص واقعہ کس کا؟ سیدنا عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو عبداللہ ابن سلام فرماتے ہیں کہ میں اس انتظار میں تھا کہ جب آپ مدینہ منورہ آئیں گے تو آپ سے ملاقات کروں گا، دیکھوں گا کہ آپ کیا دعوت دیتے ہیں، کس چیز کی طرف بلاتے ہیں لوگوں کو. جب آپ آئے، جیسے ہی مجھ کو اطلاع ملی میں فوراً مجلس میں پہنچا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو فرماتے ہیں جس وقت میں مجلس میں پہنچا آپ علیہ السلام صحابہ کرام سے گفتگو فرما رہے تھے.
اور جو سب سے پہلا جملہ میرے کانوں میں اللہ کے نبی کا پڑا وہ کیا پڑا؟ آپ یہ ارشاد فرما رہے تھے یا ایھا الناس افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنة بسلام. ایمان والو، سلام کو عام کرو، لوگوں کو کھانا کھلاؤ، رات کو اس وقت جب سب سو رہے ہوں نماز پڑھو. اگر تم تین کاموں کو کرو گے سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے. فرماتے سب سے پہلے یہ جملہ میرے کان میں پڑا. عبداللہ ابن سلام فرماتے ہیں جب میں حاضر ہوا اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کو سنا، ایمان قبول کیا عبداللہ ابن سلام نے. اور عبداللہ ابن سلام کوئی معمولی آدمی نہیں ہے. عبداللہ ابن سلام تورات و انجیل کے عالم ہیں. عبداللہ ابن سلام تورات و انجیل کے عالم، تورات و انجیل کے حافظ، بڑے علماء میں ان کا شمار ہوتا تھا. یہود میں، علماء یہود میں بڑا مقام عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالی عنہ کا. ایمان قبول کیا. ایمان قبول کرنے کے بعد واپس آ گئے. فرماتے ہیں کہ ایمان قبول کرنے کے بعد میرے دل میں صرف ایک خیال پیدا ہوا. اس خیال پر یہ آیت شریفہ نازل ہوئی. کیا خیال پیدا ہوا؟ عبداللہ ابن سلام فرماتے ہیں کہ یہودیت کے زمانے میں چونکہ ہم اونٹ کا گوشت کھانا پسند نہیں کرتے تھے، یہودیوں کو اونٹ کے گوشت سے ناپسندیدگی، نہیں کھاتے، اپنے طور پر اپنے اوپر حرام کر رکھا ہے، ورنہ اللہ کی طرف سے حرمت نہیں. کل طعام کان حلا لبنی اسرائیل، اللہ نے تو سارے کھانے کی چیزیں بنو اسرائیل کے لیے حلال کر رکھی تھی، کوئی چیز اللہ کی طرف سے حرام نہیں تھی. لیکن یہود نے اپنے طور پر اونٹ کے گوشت کو اپنے اوپر حرام کر رکھا تھا، کھانا پسند نہیں کرتے. عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایمان قبول کرنے کے بعد مجھ کو یہ خیال پیدا ہوا کہ اب تک کی میری ساری زندگی اونٹ کے گوشت کے کھانے سے بچتے ہوئے گزری ہے. اب میں نے ایمان قبول کر لیا تو ایمان قبول کرنے کے بعد کوئی اسلام کے اندر گوشت کھانا کوئی اسلام کے لیے شرط تو ہے نہیں کہ بھئی اسلام کے فرائض میں سے گوشت کھانا ہو. تو اگر میں اسلام قبول کرنے کے بعد بھی اگر اپنے قدیم عادت کے مطابق اگر اونٹ کا گوشت نہ کھاؤں تو جو طبیعت چلی آ رہی ہے اس کے موافقت بھی رہے گی اور دین اسلام کا کوئی فرض بھی مجھ سے نہیں چھوٹے گا. یہ خیال پیدا ہوا عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالی عنہ کے دل میں کہ گوشت کھانا کوئی ضروری نہیں ہے، اگر میں نہ کھاؤں تو کوئی حرج نہیں. بے شک گوشت کھانا ضروری نہیں ہے، لیکن بخاری شریف میں سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا واكل ذبيحتنا فذلك المسلم. تین علامتیں بیان فرمائی مسلمان ہونے کی. کیا علامت بیان فرمائی؟ جو ہماری نماز پڑھے، ہمارے قبلے کی طرف رخ کرے اور ہمارا ذبح کردہ جانور کو کھائے، فذلك المسلم. جس میں یہ تین علامتیں پائی جا رہی ہوں تو وہ مسلمان ہیں. مسلمان ہونے کی علامت بیان کی گئی. عبداللہ ابن سلام یہ فرماتے ہیں کہ میں نے یہ سوچا کہ گوشت کھانا کوئی ایسا کوئی اسلام کا فرض تو نہیں ہے، تو اگر میں گوشت نہ کھاؤں تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے. یہ خیال دل میں پیدا ہوا، کسی سے کوئی ذکر نہیں کیا. میرے دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، اللہ کی طرف سے اس پر یہ آیت شریفہ نازل. کیا کہا اللہ نے؟ ادخلوا فی السلم کافہ. جب تم نے ایمان قبول کر لیا ہے تو پھر اپنی ساری خواہشات کو ہمارے حکم کے مطابق بناؤ. اب تمہاری اپنی کوئی خواہش نہیں ہے. جب تم نے اسلام قبول کر لیا، جب تم نے ایمان قبول کر لیا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر تم نے ایمان قبول کیا، کلمہ پڑھ لیا، تو اپنی ساری خواہشات کو ہمارے بھیجے ہوئے دین کے تابع بناؤ. یا عبداللہ ابن سلام
کیسا ان کا مضبوط ایمان ہوگا؟ عبداللہ ابن سلام کا ایک مرتبہ تشریف لے جا رہے تھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کو زمین پر چلتا ہوا جنتی دیکھنا ہو عبداللہ ابن سلام کو دیکھ لے۔ یہ ارشاد فرمایا کہ جس کو زمین پر چلتا ہوا جنتی دیکھنا ہو عبداللہ ابن سلام کو دیکھ لے۔ اگرچہ عبداللہ ابن سلام عشرہ مبشرہ میں سے نہیں ہیں جن کو ایک ہی مجلس میں جنت کی بشارت دی گئی 10 لوگ، لیکن یہ بھی ان لوگوں میں سے ہیں جن کے بارے میں جنتی ہونے کو فرمایا گیا۔ ایسا مضبوط ایمان، اگرچہ پوری صحابہ کرام کی جماعت کا ایمان، حضرات محدثین کرام نے صحابہ کرام کے ایمان کے بارے میں نقل کیا، اس سے سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے الایمان فی قلوبہم اعظم من الجبل، کہ صحابہ کرام کے دلوں میں ایمان پہاڑوں سے زیادہ مضبوط تھا۔ الایمان فی قلوبہم اعظم من الجبل، کہ ایمان صحابہ کے دلوں میں پہاڑ سے زیادہ وزنی، کہ پہاڑ کا وزن ہو جائے لیکن صحابی کے دل میں موجود ایمان کا وزن نہ ہو سکے، اتنا مضبوط، اتنا قوی۔ اس کے باوجود اللہ کی طرف سے کیا فرمایا جا رہا ہے؟ ایسے صحابی کے بارے میں ان کو جنت کی بشارت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں۔ کیا کہا جا رہا ہے؟ ادخلوا فی السلم کافہ، کیا کرو؟ پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو۔ یہ نہیں کہ جس پر چاہا عمل کر لیا، جس کو چاہا چھوڑ دیا۔ تمہاری کوئی خواہش اپنی نہیں ہے، کیا ہے؟ اپنی خواہشات کو ہمارے دین کے تابع بناؤ۔ اسی کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، اس وقت تک ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنی خواہشات کو میرے لائے ہوئے دین کے تابع نہ کر لے۔ ایک ایک خواہش، ایک ایک چیز، ایک ایک عمل، ایک ایک کھوج، ہمارے اعضاء سے صادر ہونے والا ہر فعل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کے مطابق نہ ہو جائے۔ میرے دوستو، بزرگوں اور بھائیوں، آج اس عالم کے اندر مسلمان جتنا پریشان ہیں اور جتنے حالات میں ہم گھرے ہوئے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے اللہ نے ہم لوگوں کو زندگی گزارنے کے لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے جو دین کامل مرحمت فرمایا تھا، آج ہم اس دین پر چلتے تو ہیں لیکن آدھے ادھورے۔ اگر ہماری زندگی میں عبادات ہیں تو ہماری زندگی سے معاملات نکلے ہوئے ہیں۔ اگر ہمارے اگر عبادات اور معاملات پر اگر ہم چل رہے ہیں تو ہماری زندگی سے اخلاق نکلے ہوئے ہیں، اور اگر ان تینوں پر ہم چل رہے ہیں تو ہماری معاشرت بگڑی ہوئی ہے۔ حالانکہ دین نام ہے کس کا؟ کہ دین نام ہے ان چاروں چیزوں کے مجموعے کا۔ ہم نے دین سمجھ رکھا ہے عبادات کو، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، بے شک یہ چاروں اہم عمل ہیں۔ نماز بہت بڑا عمل، زکوٰۃ بہت بڑا عمل، رمضان کا روزہ بہت بڑا عمل، اور حج بیت اللہ بہت بڑا عمل۔ لیکن میرے دوستو، بزرگوں اور بھائیوں، یہ دین کا ایک شعبہ ہے جس کو عبادات کہا جاتا ہے۔ اور دین کے اور شعبے کیا ہیں جن سے دین کی تکمیل ہوتی ہے؟ کہ دین نام ہے عبادات، معاملات، اخلاق اور معاشرت کے مجموعے۔ آج اگر ہم اپنی زندگی کا جائزہ لیں، آج اگر ہم اپنے معاشرے کو دیکھیں تو آج کیا ہو رہا ہے کہ آج ہمارے اندر عبادات کا شعبہ تو قائم ہے لیکن معاملات اور اخلاق ہمارے اندر سے بالکل نکلے ہوئے ہیں۔ قرآن نے کیا کہا؟ قرآن نے یہود کے بارے میں بیان فرمایا، اور قرآن نے یہود کے حالات کو بیان کیا مسلمانوں کو تنبیہ کرنے کے لیے اور مسلمانوں کو یہ بتلانے کے لیے کہ جو حال یہود کا ہوا ہے
وہی حال بعد میں آنے والوں کا ہوگا اگر وہ یہود کے طریقے پر چلیں گے۔ کیا کہا قرآن نے؟ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تم بعض کتاب پر ایمان رکھتے ہو، بعض کتاب کا انکار کرتے ہو؟ کیا مطلب کہ تورات کے بعد احکام پر عمل کرتے ہو اور تورات کے بعد احکام کو چھوڑتے ہو؟ جس پر کرنا آسان ہوا عمل اس کو کر لیا، اور جو عمل نفس کے اوپر مشقت والا ہوا، تکلیف والا ہوا، جس میں خواہشات کی قربانی دینے کی ضرورت پیش آئی، جس میں جان و مال لگانے کی ضرورت پیش آئی، تم نے اس حکم کو توڑ دیا، تم نے اس عمل کو چھوڑ دیا، تو کیا ہوا؟ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، بعض کتاب پر ایمان، بعض کا انکار۔ فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون الى اشد العذاب۔ کیا کہا قرآن نے؟ جو اس طریقے پر چلے گا، اس طریقے پر آدھے ادھورے دین پر چلنے والا، خواہشات کے مطابق، نفس کے مطابق جو عمل ہوا اس کو کر لیا، جس کا کرنا آسان ہوا اس کو کر لیا، اور جس کے لیے قربانی دینے کی ضرورت پیش آئی اس کو چھوڑ دیا۔ تو قرآن نے کیا کہا؟ فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياة الدنيا، جو اس طرح زندگی گزارے گا اس کا بدلہ کیا ہے کہ اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ دنیا کی زندگی میں رسوا ہو کر رہ جائے گا۔ خزي في الحياة الدنيا، دنیا کی زندگی میں رسوائی، شرمندگی، ندامت، حسرت، افسوس، کہ کیوں؟ کیونکہ اللہ کے دیے ہوئے پورے دین پر نہیں چل رہا ہے۔ آج اگر ہم اپنے معاشرے کو دیکھیں، آج اگر ہم امت مسلمہ کو دیکھیں کہ بے شک دین پر چلنے والے ہیں، لیکن اکثریت وہ ہے جو آدھے ادھورے دین پر۔ تو نتیجہ کیا نکل رہا ہے؟ خزی فی الحیات الدنیا۔ عالم میں جہاں نظر اٹھا کر دیکھ لی جائے، جس ملک کا سروے کر لیا جائے، مسلمان پریشان ہے، مسلمان حالات میں گھرا ہوا ہے، مسلمان مسائل میں مبتلا ہے۔ کہ کیوں؟ کیونکہ مسائل کا تعلق اللہ رب العزت نے حالات کا تعلق اعمال سے رکھا ہے، حالات کا تعلق اسباب سے نہیں ہے، حالات کا تعلق دنیا کی چیزوں سے نہیں ہے، حالات کا تعلق اللہ نے اعمال کے ساتھ رکھا ہے۔ جیسے اعمال ہوں گے ویسے حالات ہوں گے۔ اب جیسے ہمارے عمل ویسے ہمارے اوپر حالات۔ ہم آدھے ادھورے دین پر چلنے والے، ایک عبادت کے شعبے کو مضبوط پکڑ کر چل رہے ہیں اور معاملات سے ہماری زندگی خالی، اخلاق سے ہماری زندگی خالی، معاشرت ہماری گندی اور ناپاک۔ تو پھر کیا ہوا کہ وہ جو اللہ نے یہود کے بارے میں کہا، فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياة الدنيا۔ میرے دوستو، بزرگوں اور بھائیوں، اللہ رب العزت نے ہم کو جو یہ دین مرحمت فرمایا ہے، اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہم پورے دین پر چلنے والے بنے۔ بڑے حضرت حضرت مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے معلوم کیا گیا تھا کہ آپ اس محنت سے چاہتے کیا ہیں؟ تو کیا ارشاد فرمایا تھا؟ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو کامل مکمل دین لے کر آئے ہیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس محنت کے ذریعے سے ہر انسان کی زندگی میں وہ مکمل دین آ جائے، مکمل دین۔ کہ جب مکمل دین زندگی میں آتا ہے تو پھر اللہ رب العزت کی طرف سے جتنے وعدے کیے گئے ہیں اور اللہ نے اپنے ان وعدوں کو پورا کر کر دکھلا بھی دیا ہے۔ حضرات صحابہ کرام کے زمانے میں اپنے سارے وعدوں کو پورا کر کر دکھلایا اللہ نے۔ ہدایت کا وعدہ، نصرت کا وعدہ، غلبے کا وعدہ، عزت کا وعدہ، اپنی رضا کے مرحمت کیے جانے کا وعدہ، اللہ نے صحابہ کرام کی جماعت کے لیے اپنے سارے وعدوں کو پورا کر کر دکھلایا۔ کہ کیوں؟ کیونکہ صحابہ کرام کی پوری جماعت 100% دین پر چلنے والی۔
اسی لیے تو اللہ رب العزت نے صحابہ کرام کے ایمان کو قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کے لیے ہدایت کا معیار قرار دیا۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر ان جیسا ایمان ہے تو ہدایت پر ہیں، اور اگر ان جیسا ایمان نہیں ہے تو چاہے جتنے ایمان کا دعویٰ ہو کہ میں مومن میں ایمان والا، پھر انسان کتنا ہی دعوے کرتا ہو، اللہ کے نزدیک اس کا ایمان معتبر نہیں ہے، وہ ایمان معتبر نہیں جو ایمان صحابہ کرام کے ایمان کے مطابق نہ ہو۔ اور صحابہ کرام کا ایمان کیسا ہے کہ صحابہ کرام کا ایمان وہ ہے کہ دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے، ایک صحابی بھی اللہ کے ایک حکم کو توڑنے پر اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک سنت کے چھوڑنے پر تیار نہیں ہے کہ کچھ ہو جائے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑا نہیں جا سکتا۔ حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ تعالی عنہ بادشاہ کے دسترخوان پر بیٹھے ہوئے ہیں، ہاتھ سے لقمہ گرا، اس کو اٹھا کر کھانے کا ارادہ کر رہے ہیں، اور پاس میں بیٹھا ہوا آدمی کہہ رہا ہے حضرت جس کے دسترخوان پر بیٹھے ہیں ان کے نزدیک اٹھا کر کھانا معیوب سمجھا جاتا ہے، لہذا آپ گرا ہوا اٹھا کر نہ کھائیں۔ تو کیا جواب دیا حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے؟ اَأَتْرُكُ سُنَّةَ نَبِيِّنَا لِهَٰؤُلَاءِ الْحُمَقَاءِ، کیا ان نادانوں کی وجہ سے ہم اپنے آقا کے طریقے کو چھوڑ دیں؟ یہ تو نادان ہیں، ان کو ہمارے نبی کا طریقہ معلوم نہیں ہے، ان کو کھانے کا سنت طریقہ معلوم نہیں، آداب معلوم نہیں، ہمیں تو معلوم ہے، تو کیا ہم ان کی وجہ سے اپنے نبی کا طریقہ چھوڑ دیں گے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو اللہ رب العزت نے اسی لیے نوازا اور اسی لیے ان کو معیار ہدایت بنایا کہ وہ پورے طور پر پورے دین پر چلنے والے۔ میرے دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، اللہ نے بعد میں آنے والوں کے لیے بھی وہی باتیں فرمائی ہیں، لیکن پورے دین کے اوپر۔ انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، تم ہی برتر رہو گے، شرط ایک ہے، اور وہ کیا شرط ہے؟ دل سے ایمان والے بن جاؤ۔ کہ دل سے ایمان والا آدمی کب بنتا ہے؟ کہ دل سے ایمان والا آدمی اس وقت بنتا ہے جب دل کے اندر ایمان کی عظمت ہوتی ہے۔ اور دل میں ایمان کی عظمت کب ہوگی؟ کہ دل میں ایمان کی عظمت اس وقت ہوگی جب ایمان کی محنت کی جائے۔ کہ کیوں؟ کیونکہ انسان کے دل میں قیمت اور عظمت اس چیز کی ہوتی ہے جس کی وہ محنت کرتا ہے، اور ترقی بھی وہی چیز کرتی ہے جس پر محنت کی جاتی ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی محنت کا میدان ایمان تھا، اس لیے ایمان ترقی کرتا تھا۔ محنت کا میدان ایمان، تو ایمان ترقی کر رہا ہے، وہی ایمان کہ اس درجے پر پہنچ رہے ہیں کہ الایمان فی قلوبہم اعظم من الجبل، کہ ایمان پہاڑ سے زیادہ مضبوط۔ کہ کیوں؟ کیونکہ ایمان پر محنت کی جا رہی ہے، ایمان کے مذاکرے کیے جا رہے ہیں، ایمان کو بولا جا رہا ہے، ایمان کو سنا جا رہا ہے، ایمان کو سوچا جا رہا ہے، ایمان کی طرف دعوت دی جا رہی ہے، اس لیے دل میں ایمان بن رہا ہے۔ کیسے ہی حالات آ گئے، کیسی ہی تکلیفیں دی گئیں، لیکن کیا ہے کہ ایمان پر جمے ہوئے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ایمان پر محنت ہو رہی ہے، تو ان کی محنت کا میدان ایمان، اس لیے ایمان کی دل میں قیمت۔ بادشاہ اپنی آدھی سلطنت دینے کو تیار ہے، لیکن پلک جھپکنے کو، ایمان چھوڑنے کو تیار نہیں ہے۔ بادشاہ کہہ رہا ہے میں آدھی اپنی سلطنت دے دوں گا، میں اپنی بیٹی سے نکاح کرا دوں گا، اور صحابی کہ پلک جھپکنے کو، ایمان چھوڑنے کو تیار ہے۔ کیا مطلب ایمان چھوڑنا؟ کہ نعوذ باللہ مرتد نہیں،
کہ یہ تو صحابی کی شان سے بعید بات ہے. کیا مطلب؟ یعنی ایمانی احکامات کو ذرہ برابر چھوڑنے کو تیار نہیں ہے. کہ اللہ کا جو حکم ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ ہے کہ میں پلک جھپکنے کو اس کو چھوڑنے کو تیار نہیں. آج ہماری محنت دنیا کے اوپر ہے. آج ہم لگے ہوئے ہیں اپنی خواہشات کے پورا کرنے پر. تو دنیا پر محنت کی جا رہی ہے، اس لیے ترقی بھی دنیا کر رہی ہے. 100 سال پہلے دنیا کا کیا حال تھا اور آج 100 سال کے بعد دنیا کا کیا حال ہے، اور اسی طرح دنیا پر محنت ہوتی رہے گی تو اندازہ لگائیے 100 سال کے بعد دنیا کہاں پہنچے گی. میڈیکل سائنس دوسری چیزیں کہاں سے کہاں پہنچ گئی. کہ کیوں؟ کیونکہ دنیا پر محنت ہو رہی ہے. جو انسان کی صلاحیتیں جس چیز پر لگیں گی وہ چیز ترقی کرے گی. انسان کی صلاحیتیں دنیا پر لگ رہی ہیں، دنیا ترقی کر رہی ہے، لیکن انسان روز بروز تنزل کی طرف جا رہا ہے. اخلاقی اعتبار سے، ایمانی اعتبار سے، آخرت کے اعتبار سے روز بروز تنزل کی طرف دنیا جا رہی ہے. اور دنیا پر محنت ہو رہی ہے، اس لیے ہر انسان اپنی خواہشات کے پورا کرنے پر لگا ہوا ہے، کیونکہ اللہ نے دنیا کو ایسا خوشنما بنایا ہے کہ جو آدمی ایک مرتبہ اس میں الجھ کر رہ جاتا ہے اس کے لیے نکلنا مشکل ہو جاتا ہے. الدنیا حلوۃ خضرہ. دنیا تو کیا ہے کہ دنیا تو میٹھی اور سرسبز ہے، دیکھنے میں خوشنما. جیسے سبزے کو دیکھ کر آدمی کی طبیعت اس کی طرف مائل ہوتی ہے، ایسی دنیا کو دیکھ کر پھر جب انسان دنیا کی طرف چلتا ہے تو دنیا پر محنت، پھر دل میں بھی دنیا ہوتی ہے. اور پھر خواہشات کا حال تو کیا ہے کہ بقول بڑے حضرت مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے، خواہشات کا میدان تو اتنا گھنا جنگل ہے، آدمی چلتا چلا جائے موت آ جائے گی وہ جنگل ختم نہیں ہوگا. خواہشات کا جنگل، آدمی چلتا چلا جائے ایک کے بعد دوسری، دوسرے کے بعد تیسری، لیکن جنگل ختم نہیں ہوگا اور انسان کو موت آ جائے گی. اسی کو تو حدیث پاک میں فرمایا گیا لا یملأ جوف ابن آدم الا التراب. جب انسان دنیا پر لگ جاتا ہے، دنیا کمانے پر لگ جاتا ہے، دنیا کی محبت دل کے اندر بیٹھ جاتی ہے، پھر قبر کی مٹی پیٹ بھرتی ہے. جب تک قبر میں نہیں پہنچ جاتا پھر حل من مزید، حل من مزید، اور لاؤ کہ پھر انسان نہیں رکتا. تو دنیا پر محنت ہو رہی ہے تو ہمارے دل میں بھی قیمت کس کی؟ کہ دنیا کی. آج اسی لیے ہمارے لیے دنیا کے لیے قربانی دینا آسان. جان، مال، وقت، صلاحیت، اولاد، گھر والے، خاندان، وطن، ملک، آپ کی سب کچھ کرنے پر قربان، سب کچھ قربان کرنے پر تیار دنیا کمانے کے لیے. سب کچھ. سالوں سال ہو جاتے ہیں میرے وطن میں گھر والوں سے دور کے. کیوں؟ کہ ملازمت پر گئے ہوئے ہیں. کیا کر رہے ہیں؟ کہ دنیا کما رہے ہیں. سب کچھ انسان کے لیے آسان. کیوں؟ کیونکہ اسی کی دل میں اسی کی عظمت ہے، اسی کی بڑائی ہے، اسی کا بولنا ہے، اسی کا سننا ہے، اسی کا سوچنا ہے. جو بولا جاتا ہے وہی دل میں اترتا ہے، جو سنا جاتا ہے وہی دل میں اترتا ہے، جو دیکھا جاتا ہے وہی دل میں اترتا ہے. یہ 3 راستے بنائے ہیں اللہ نے دل تک پہنچنے کے. جب ان 3 راستوں سے آدمی دنیا کو سوچے گا، دیکھے گا، بولے گا، سنے گا تو دل کے اندر بھی دنیا آئے گی. اور جب انسان کے دل میں دنیا آ جاتی ہے تو حدیث پاک کے اندر فرمایا گیا جو آدمی دنیا سے محبت رکھے گا اپنی آخرت کا نقصان کرے گا.
ایک چیز کی محبت ہوگی تو دوسری چیز کا نقصان اٹھائے گا. یہ حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ جو دنیا سے محبت کرے گا وہ آخرت کا نقصان اٹھائے گا، اور جو آخرت سے محبت رکھے گا وہ دنیا کا نقصان اٹھائے گا. دنیا کا کیا نقصان اٹھائے گا؟ کہ دنیا کا نقصان یہ اٹھائے گا کہ میں ایک دیندار، ایک ایمان والا آدمی اور ایک غیر ایمان والا آدمی دونوں ایک شعبے میں کام کر رہے ہیں. غیر ایمان والا ہر ناجائز طریقے سے کما کر اپنا گھر بھر رہا ہے، اور ایک ایمان والا جائز طریقے پر کما کر دال روٹی کھا رہا ہے. تو ظاہر میں کیا ہو رہا ہے کہ اپنی دنیا کا نقصان کیے ہوئے، لیکن یہ دنیا کا نقصان اس کی آخرت میں نفع پہنچانے والا. اگر دنیا کا نقصان ہوگا تو آخرت کا نفع ہوگا. اگر دنیا سے نفرت کرے گا تو آخرت اچھی بنے گی، اور اگر دنیا سے محبت کرے گا تو اپنے آخرت کا نقصان کرے گا. اسی لیے تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، اللہ نے ان کو دنیا دی. سیدنا عمر فاروق مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے ہیں، دور خلافت کا زمانہ ہے، قیصر و کسریٰ کے خزانے آ رہے ہیں. مسجد نبوی کا صحن بھر کیا قیصر و کسریٰ کے خزانے سے. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے ہیں، خزانوں کو دیکھ رہے ہیں. کیا ارشاد فرمایا؟ اے اللہ، ہم یوں نہیں کہتے کہ ہمیں اس مال کی ضرورت نہیں ہے، ہم یوں نہیں کہتے کہ ہمیں اس مال کی ضرورت نہیں ہے. اے اللہ، ہمیں اس مال کی ضرورت ہے، لیکن اے اللہ بس یوں کہتے ہیں کہ اس مال کی محبت ہمارے دل میں نہ آئے. کہ کیوں؟ کیونکہ مال تو ضرورت کی چیز ہے. دنیا تو اللہ نے ضرورت کو پورا کرنے کے لیے بنایا. اللہ نے اسباب اسی لیے رکھے ہیں کہ اسباب کو اختیار کیا جائے. اسباب کو اختیار کیے بغیر زندگی نہیں گزرتی، یہ اللہ کا ضابطہ ہے. اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والے ہیں. اللہ جس طرح چاہے کر سکتے ہیں، اور اللہ بعض مرتبہ اپنی قدرت کو دکھلاتے بھی ہیں. لیکن اللہ نے ضابطہ کیا بنا رکھا ہے؟ اللہ نے اس دنیا کے چلانے کا ضابطہ یہ بنا رکھا ہے، ہر چیز کو اسباب کے تحت رکھ رکھا ہے. لیکن اسباب پر نظر رکھنے کے بجائے انسان اللہ کی قدرت پر نظر رکھے. اسی کو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا، اے اللہ، ہم یہ نہیں کہتے کہ ہمیں مال کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں مال نہیں چاہیے، ہم آپ سے بس یہ چاہتے ہیں کہ اس کی محبت ہمارے دل میں نہ آنے پائے. میرے دوستو، بزرگوں اور بھائیوں، اللہ رب العزت نے اسی کے لیے ہم کو یہ دعوت والی محنت دی ہے. یہ دعوت کی محنت کیوں ہے؟ یہ دعوت کی محنت صرف اسی کے لیے ہے، صرف اسی کے لیے. کہیں کے لیے؟ بقول ہمارے نانا جان حضرت مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا تھا کہ یہ ہماری دعوت کی محنت اس لیے ہے، یہ ہماری دعوت کی محنت اس لیے ہے، اور یہ ساری چلت پھرت اس لیے ہے تاکہ کامل دین میری زندگی میں بھی آ جائے اور قیامت تک آنے والے ایک انسان کی زندگی میں آ جائے. میری زندگی میں بھی آ جائے اور قیامت تک آنے والے ایک انسان کی زندگی میں آ جائے. یہ دعوت کی محنت اسی کے لیے ہے. دعوت کی محنت اسی کے لیے کہ کیوں؟ کہ جب انسان حرکت کرے گا تو انسان کے حرکت کرنے سے ایمان حرکت کرے گا، کیونکہ اللہ نے حرکت کے ساتھ برکت رکھی ہے. جب حرکت ہوگی تو پھر برکت بھی آئے گی. جس چیز کے بارے میں حرکت ہوگی اسی میں برکت آئے گی. اسی لیے تو بڑے حضرت کی رحمت اللہ علیہ نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا تھا، ہم نے اپنی اس جماعت کا نام تبلیغی جماعت نہیں رکھا. فرماتے تھے ہم نے اپنی اس جماعت کا نام تبلیغی جماعت نہیں رکھا، یہ تو ہمارے دوستوں نے اس کو تبلیغی جماعت کا نام دے دیا، ورنہ اگر میں اپنے اس کام کا کوئی نام رکھتا اس محنت کا تو اس کا نام رکھتا تحریک ایمان. ایمان کو حرکت دینے والی محنت. کہ کیوں؟ کیونکہ جب آدمی چلے گا، پھرے گا، ایمان کو بولے گا، ایمان کو سنے گا، ایمان کی طرف دعوت دے گا، ایمانی مذاکرے میں بیٹھے گا، تو بھی ایمان حرکت میں آئے گا.
اور جب ایمان حرکت میں آئے گا تو پھر آدمی کے لیے ایمان کے لیے قربانی دینا آسان ہوگا، ورنہ پھر وہ ہوگا جو حدیث پاک میں فرمایا گیا۔ کیا فرمایا گیا حدیث پاک کے اندر؟ الایمان یخلق فی جوف احدکم کما یخلق الثوب، ایمان دل کے اندر اس طرح پرانا ہوتا چلا جاتا ہے جس طرح انسان کا کپڑا پرانا ہوتا چلا جاتا ہے۔ کپڑا کیسا ہی قیمتی ہو، کہ 5,000 روپے میٹر کا کپڑا ہو یا 10,000 روپے میٹر کا کپڑا ہو، کہ آہستہ آہستہ پرانا ہوگا، بوسیدہ ہو جائے گا۔ فرمایا ایسے ایمان بھی دل کے اندر پرانا ہوتا چلا جاتا ہے۔ الایمان یخلق فی جوف احدکم، ایمان دل میں اس طرح پرانا ہوتا چلا جاتا ہے کما یخلق الثوب، جیسے کپڑا پرانا ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو کیا کرو؟ فجددوا ایمانکم، تو کیا کرو پھر؟ کہ پھر اپنے ایمان کی تجدید کرتے رہو۔ ایمان کی تجدید کا کیا مطلب؟ کہ ایمان کے مذاکرے کرتے رہو، ایمان کو بولتے رہو، ایمان کو سنتے رہو، اور ایمان کو سوچتے رہو، اور ایمان کی طرف دعوت دیتے رہو، تو ایمان کے اندر تجدید ہوتی رہے گی اور ایمان کے اندر اضافہ ہوتا رہے گا۔ میرے دوستو، بزرگوں اور بھائیوں، تو میرے دوستو، بزرگوں اور بھائیوں، یہ ہماری ساری محنت، یہ ساری چلت پھرت، یہ اسی کے لیے ہے کہ کیا ہو جائے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا 100% دین ہماری 100% زندگی کے اندر آ جائے۔ اور جب اللہ کا یہ دیا ہوا دین، اللہ کا یہ بھیجا ہوا دین جب ہماری زندگی میں 100% آ جائے گا، تو جو آج حالات بنے ہوئے ہیں، جو مسائل میں امت مسلمہ گھری ہوئی ہے، اللہ رب العزت ان حالات کو درست کرتے چلے جائیں گے اور مسائل حل ہوتے چلے جائیں گے۔ کہ کیوں؟ اس لیے کہ عرض کیا کہ حالات کا تعلق اعمال سے ہے، اور اعمال کا تعلق انسان کی محنت سے ہے۔ اعمال کا تعلق کس سے؟ کہ اعمال کا تعلق انسان کی محنت سے۔ جیسی محنت ہوگی ویسے اعمال ہوں گے۔ محنت دنیا کی، اعمال بھی دنیا کے۔ محنت دین کی تو اعمال بھی دین کے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی محنت ایمان کی، تو ان کی ساری زندگی اعمال دین پر، ساری زندگی عملی زندگی، ایک کام کو کرنے والے دین کے اوپر چلتے ہوئے۔ جیسے آج ہم دنیا پر محنت کرتے ہوئے دنیا کے اسباب کو اپنی ضرورتوں کے پورا کرنے کا ذریعہ بناتے ہیں، حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ایمان پر محنت کرتے ہوئے اعمال کو اپنی ضرورتوں کے پورا کرنے کا ذریعہ بنایا کرتے ہیں۔ اعمال، ان کے اعمال ان کی ضرورتوں کے پورا کرنے کا ذریعہ بنتے ہیں۔ آج ہماری فکر بگڑی ہوئی ہے۔ صحابہ کرام کا یہ ایمان تھا، جو کچھ ہوگا عمل کے ذریعے سے ہوگا۔ اور ہمارا یہ کہ ہم نے یہ سوچا ہوا ہے کہ میری دنیا بنے گی مال و دولت سے، آخرت بنے گی عمل سے۔ حاجی عبد الوہاب صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے تھے، ہمارے بزرگوں میں سے گزرے ہیں، فرمایا کرتے تھے اس محنت کے ذریعے سے یہ چاہا جا رہا ہے ایمان والے کا یقین یہ بن جائے میری دنیا بھی اعمال سے بنے گی، میری آخرت بھی اعمال سے بنے گی۔ دنیا بھی عمل سے بنے گی اور آخرت بھی عمل سے بنے گی۔ یہ نہیں کہ دنیا مال و دولت سے بنے گی اور آخرت عمل سے بنے گی، نہیں، دنیا بھی عمل سے بنے گی۔ جتنا اعمال پر آئیں گے اتنی دنیا بنے گی، جتنے اعمال پر آئیں گے اتنی آخرت بنے گی۔ صحابہ کرام کے واقعات ہیں۔ حضرت شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا صاحب نور اللہ مرقدہ نے فضائل اعمال کے اندر، حضرت مولانا محمد یوسف صاحب نے حیات الصحابہ کے اندر واقعات لکھے ہیں کہ صحابی اپنی ضرورت کی تکمیل کے لیے عمل کی طرف آیا کرتے ہیں۔ اس لیے میرے دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، اصل تو حضرت مولانا
تشریف فرما ہے، حضرت مولانا کو فرمانا ہے، دعا کرنی ہے، بس عرض یہ کرنا ہے کہ اللہ رب العزت نے ہم کو جو یہ محنت مرحمت فرمائی ہے، یہ کیا ہو جائے، یہ ہر ایک ایمان والا اپنے ایمان کی فکر کرنے والا بن جائے۔ یہ ہماری محنت اسی کے لیے ہے کہ ہم اپنے ایمان کی فکر کرنے والے بن جائیں۔ جب ایمان کی فکر پیدا ہو جائے گی تو پھر انسان کے لیے سب کچھ کرنا آسان ہو جائے گا۔ ایمان کی فکر، یہ ہماری ساری چلت پھرت، یہ ہماری ساری محنت، یہ سب کہیں کے لیے ہے، یہ فکر کو بدلنے کے لیے ہے کہ ہم دنیا سے آخرت کی طرف، اسباب سے اعمال کی طرف، یہود و نصارہ کے طریقے سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی طرف پلٹ جائیں۔ حضرت مولانا محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، چلہ 4 مہینہ اپنی ذات سے مقصود نہیں ہے، چلہ 4 مہینہ اس لیے لگواتے ہیں تاکہ فکر کے اندر تبدیلی ہو جائے، فکر بدل جائے۔ اب اگر چلے 4 مہینے سے فکر بدل رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس محنت سے مجھ کو فائدہ ہو رہا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اس کی توفیق مرحمت فرمائے، اور دین کے لیے جان و مال کی قربانی دینا اللہ رب العزت ہمارے لیے اس طرح آسان فرمائے جیسے صحابہ کرام کے لیے آسان بنا ہوا ہے۔ کہ وہاں کا حال کیا تھا کہ وہاں تو جان مار دی جاتی تھی، یہ نہیں کہ چلہ 4 مہینہ بتلاؤ، کون بتلا رہا ہے کھڑے ہو کر کہ چلہ 4 مہینے لکھواؤ، کہ نہیں، بتلاؤ پوری زندگی لگانے کو کون تیار ہے۔ ایسے حالات کہ صحابہ جب نکلتے تو اس یقین کے ساتھ کہ واپس نہیں آئیں گے، لیکن نکل رہے ہیں کہ کیوں؟ اس لیے کہ جانتے ہیں کہ دین کے لیے جب آدمی قربانی دیتا ہے اللہ رب العزت اس قربانی کو ضائع نہیں فرماتے۔ جب دین کے لیے کسی چیز کو چھوڑا جاتا ہے، جب دین کے لیے اپنے گھر والوں کو چھوڑا جاتا ہے، جب دین کے لیے اپنی دکان کو، مکان کو، تجارت کو، کارخانے کو، اپنی کاشتکاری کو جب آدمی چھوڑ کر نکلتا ہے تو حدیث پاک میں وعدہ فرمایا گیا، من ترک شیئا للہ عوضہ اللہ خیرا منہ۔ جب انسان اللہ کے لیے کسی چیز کو چھوڑ کر نکلتا ہے اللہ اس کو چھوڑی ہوئی چیز سے بہتر مرحمت فرماتے ہیں۔ اللہ کے لیے ہر انسان اس دنیا کی چیز کو چھوڑ کر جائے گا، موت پر ہر چیز کو چھوڑنا ہے، لیکن وہ چھوڑنا غیر اختیاری ہے۔ موت پر چھوڑے گا غیر اختیاری طور پر، اس پر اللہ کی طرف سے کوئی وعدہ نہیں، لیکن جو انسان زندگی میں اپنے اختیار سے چھوڑ کر نکلے کیا وعدہ کیا جا رہا ہے؟ عوضہ اللہ خیرا منہ، اللہ اس کو چھوڑی ہوئی چیز سے بہتر چیز مرحمت فرمائے گا۔ اسی لیے کہا جاتا ہے اپنے مشاغل سے، اپنے ماحول سے، اپنے گھر سے آدمی نکلے، دور جائے، کہ کیوں؟ کہ بقول ہمارے نانا جان حضرت مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے، انسان جتنا گھر والوں سے دور جاتا ہے اللہ کے اتنا قریب ہو جاتا ہے۔ یہ فرماتے تھے کہ انسان جتنا گھر سے دور جائے گا اللہ سے اتنا قریب ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس کی توفیق مرحمت فرمائے، اور دین کے لیے جان و مال کی قربانی دینا اللہ تعالی ہمارے لیے آسان فرمائے۔